بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ڈاکٹر حمزہ چیمہ حاضر ہے آج نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی دوائی کے ساتھ، نئی ریمیڈی کے ساتھ، نئی میڈیسن کے ساتھ۔ آج ہماری میڈیسن کا نام ہے جلسیمیم۔ جلسیمیم کی اسٹڈی آج ہم کریں گے۔ جیسا کہ میں اس ویڈیو سے پہلے آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار بھی کریں اور لائکس بھی کریں، اور اگر ضروری سمجھیں تو اس کو شیئر بھی کر دیں، تاکہ جو بھی علم میں بیان کروں وہ کسی نہ کسی تک پہنچ جائے، اور اگر آپ ضروری سمجھیں تو کوئی غلطی، کوتاہی یا کمی ہو تو آپ کمنٹس میں اس کا اظہار کر دیں، میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہماری دوائی ہے جلسیمیم۔ کیونکہ یہ لیکچر ہمارے طالب علم بھی سنتے ہیں، بلکہ طالب علموں کی رائے سے ہی یہ شروع کیا گیا سلسلہ، تاکہ جو گھر میں بیٹھے لوگ ہیں، گھر میں بیٹھے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میڈیسن کو اس انداز میں پڑھاؤں، اس انداز میں بتاؤں، تاکہ وہ ایک یا دو دفعہ سننے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور ذہن نشین ہو جائے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ بات سمجھ کی ہوتی ہے، بات دوائی کو سمجھنے کی ہے، اور اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ مریض کو بہت جلد اس کا انتخاب کر کے مریض کو دینے کے آپ قابل بن جائیں گے۔ جہاں تک ہماری اسٹڈی کا تعلق ہے تو ہم ہومیوپیتھک کو بہت کم ٹائم دیتے ہیں، مطالعہ بھی بہت کم کرتے ہیں، اس لیے ہم باقی فیلڈ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی ایلوپیتھک یا دوسرے جو طریقہ علاج ہیں ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اسٹڈی نہیں کرتے، میڈیسن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں کینٹ کی ایک بات بھی آپ کو بتاؤں گا، جو بہت زبردست بات کی ہے انہوں نے اسی دوائی کے اینڈ پہ، یعنی جلسیمیم کا جب کینٹ میں آپ پڑھیں گے نا، کینٹ لیکچر میں، تو آپ کو اینڈ پہ یہ فکر آپ کو مل جائے گا جو میں اس ویڈیو کے آخر میں کہوں گا۔ تو جلسیمیم کا آغاز کرتے ہیں آج۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جلسیمیم فرسٹ ایئر کی دوائی ہے، اور فرسٹ ایئر میں ہی پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے کلینکلی اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے روزمرہ میں، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کے بے شمار قسم کے مریض ہیں جو ہمیں مل جاتے ہیں، اور آئے دن جلسیمیم کے مریض ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک نقطہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں، پہلا نقطہ وہ ہے اس کے اعصاب، نروس سسٹم۔ ایک اوائل کے طور پر میں نے اس لیے یہ بتایا کہ یہ نروس سسٹم کے گرد گھومتی ہے، یہ دوائی نروس سسٹم کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا تمام نروس سسٹم جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور ابتداً اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ سسٹم جو ہے وہ محفوظ ہوتے ہوتے پیرالسس کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی فالج کی طرف چلا جاتا ہے۔ فالج ایک حصے کا ہو یا پورے جسم کا ہو، تو فالج اس کے اندر نمایاں بات ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ اعصابی کمزوری اس کے اندر ہر وقت، ہر لمحے مریض کے اندر غالب رہتی ہے۔ ابھی میں پہلے اس کا بعد میں ذکر کریں گے دوبارہ پھر اعصابی کمزوری کا۔ تو تین باتیں میں آپ کو پہلے بتانے لگا ہوں جو آپ ذہن میں رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو بار بار ریپیٹ کریں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ تین باتیں جلسیمیم کے حوالے سے، یہ تین باتیں اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیں تو یقین کیجئے کہ آپ مریض کو فوری سمجھ جائیں گے اور فوری دوائی دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ تین باتوں کو میں ریپیٹلی بار بار ذکر کروں گا، اور مرض چاہے کوئی بھی ہو، کسی قسم کے بھی مرض ہو، یہ تین باتیں اس میں ہر حال میں ہونا ضروری ہیں اور ہوتی ہیں۔ جلسیمیم کے مریض کے اندر یہ تین باتیں ہر حال میں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، تب جلسیمیم بنے گی۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات ڈلنس۔ انگریزی کے تین لفظ ہیں، میں اس کی تشریح بھی تھوڑی تھوڑی کرتا جاؤں گا۔
ڈلنس، ڈلنس، ڈراؤزینس، دوسرا کیا ہے ڈراؤزینس، تیسرا کیا ہے ڈیزینس، یعنی انگریزی لفظ 3 ہے، 3 ڈیز، اس کو 3 ڈیز بولتے ہیں۔ 3 ڈیز جلسیمیم کا پورا خاکہ بیان کرتے ہیں۔ 3 ڈیز، پھر سن لیں، 3 ڈیز، 3 ڈیز، انگریزی کی 3 ڈیز جو ہیں وہ جلسیمیم کا پورا خاکہ بیان کرتی ہیں، جلسیمیم کو بیان کرتی ہیں، یوں کہیں کہ بیان کرتی ہیں یہ جلسیمیم کو، تو بے جانا کو۔ عزیز دوستو، جلسیمیم کے اندر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 3 ڈیز ہوتی ہیں، پہلا ڈالنس، ڈیزینس اور ڈراؤزینس۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں اینڈ پہ بتاؤں گا، ابھی میں آپ کو اس کی دماغی علامات سے شروع کرنے والا ہوں۔ دماغی علامات سے اس کا آغاز کروں گا۔ جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ اعصابی نظام اس کا خلل واقع ہو جاتا ہے، اعصابی نظام میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم اس کی دماغی علامات کو لیں گے تو وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دور جدید میں جہاں پر ہم ترقی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے بعد کمپیوٹر کے اس سے پہلے چلے جائیں گے تو مشینیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے۔ اس دور میں جہاں پر انسان نے بے شمار ترقی کی ہے، وہاں پر انسان کو بے شمار بیماریوں نے بھی گھیرا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ڈپریشن ہے۔ آج کی ڈپریشن آج کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہر دوسرا تیسرا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر آدمی کو ڈپریشن ہوتی ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اسی طرح جلسیمیم کے اندر ڈپریشن ہر طرف ہی گھومتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اسی لیے اس کو ڈیزینس ہوتا ہے، ڈلنس ہوتی ہے، اس کے اندر ڈراؤزینس پائی جاتی ہے۔ ذہنی حالت کے اندر مریض ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کسی کو ملنا نہیں چاہتا، محفل کو پسند نہیں کرتا، وہ اگر کوئی اس کے قریب بیٹھے گا بھی تو اس کو وہ پسند نہیں کرے گا۔ اب ایک اس کی بہت زبردست قسم کی ذہنی کیفیت ہے جو میں ابھی آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی بری خبر کو سن کر، کسی بھی بری خبر کو سننے کے بعد اس کے اندر بے شمار قسم کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم کانپنے کے بعد یہ لیٹ جاتا ہے اور کمزوری محسوس کرتا ہے، ہلنا برداشت نہیں کرتا، ہلنا اس کے لیے گوارا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہی یہ کوئی ایسی بات سنتا ہے، انگیجمنٹ کی بات سنتا ہے، انگیجمنٹ مصروفیت کی بات سنتا ہے تو اس کے اندر ناگوار سی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر مریض کو کہا جائے کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے، اپنے رش میں جانا ہے، بھیڑ والی جگہ پہ جانا ہے، یا ایسی اچانک ایسی کوئی بات آ جاتی ہے، کسی محفل میں جانا ہے، کسی گیدرنگ میں جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، یا ایسے معاملات میں جو ہی یہ بات سنتا ہے تو اس کی طبیعت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر بے شمار قسم کی جسمانی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، اس کا جسم کانپنے لگتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، وہ بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اریٹیشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک بہت زبردست پکچر ہے جلسیمیم کے مریض کی۔ اس طرح ایک اور دعاؤں میں اور بھی ہے، جب ہم وہ پڑھیں گے تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ہم نے یہ بات جو ہے وہ جلسیمیم کے اندر بھی پڑھی تھی۔ تو اس لیے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، دھیان میں رکھنی ہے کہ جب ہم وہ میڈیسن پڑھیں گے، ارجنٹم نائٹیکم میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، وہ بھی جب ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ جلسیمیم کے اندر ہم نے یہ کیفیت پڑھی تھی۔ تو ابھی آپ
اس کے اندر انگیجمنٹ کی تکلیفیں پائی جاتی ہیں۔ جو ہی یہ بات سنتا ہے، مطلب کہ کہیں جانا پڑنا ہے، تو اس کی طبیعت میں ناگواری گزرتی ہے، اس کی ذہنی اور جسمانی حالت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ بری خبر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہی یہ کوئی بری خبر سنتا ہے یا دیکھتا ہے، یا کسی قسم کی اس طرح کی کیفیت کے میں کسی کو دیکھتا ہے، تو اس کی طبیعت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، اعصابی نظام اس کا مفلوج ہوتا ہے، اس لیے جسم کانپتا ہے، اس کا ٹریمبلنگ ہوتی ہے، ٹانگیں اس کی کانپتی ہیں، بازو، یوں پورا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے سردی کے بغیر۔ سردی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس کا جسم جو ہے وہ کانپتا ہے اور ٹریمبلنگ کرتا ہے۔ دوستو، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کی ذہنی حالت۔ اب میں آنا چاہوں گا 3D کی طرف، یعنی ڈلنس، ڈروزنس اینڈ ڈیزینس۔ اب ڈلنس کیا ہے؟ ڈلنس تو ویسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ جس کو کوئی چیز یاد نہ ہو یا کوئی سمجھ نہ آئے تو ہم اس کو ڈل کہتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے مریض کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، اس کے مریض کو کسی چیز کا سمجھنا آسان نہیں ہے، اس کے مریض کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، یاد کا فقدان ہوتا ہے، کھوکھلا پن ہوتا ہے اس کے اندر، بھراؤ ہوتا ہے، یعنی بھاری پن ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی بھاری ہوتا ہے، اس کا سر بھی بھاری ہوتا ہے، اس کا تمام جسم وزنی ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ یوں ہم کہیں گے کہ جب اس کا جسم بدنی ہونا شروع ہوتا ہے تو شروع ہونے کے ساتھ ہی اس کو کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اس کی۔ طالب علموں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب مریض آپ کے پاس آئے گا یا آپ کوئی دوائی پڑھنا چاہیں گے، پڑھنا پسند کریں گے، تو جرسیمیم کے اندر یہ خاصہ ہے کہ مریض ڈلنس ہوتا ہے۔ اب ہے ڈروزینس، دوسرا ڈی۔ ڈروزینس کسے کہتے ہیں؟ جس طرح عام لفظ ہے انگریزی کا یہ ڈروزینس، تو ڈروزینس کا مطلب تھا اونگنا، لفظی ترجمہ یہی ہے، اونگنا۔ اور جب ہم اس کو ڈیپلی لیں گے تو اس کا مطلب تھا اونگنا، نیند کے بغیر، نیند آ رہی ہے لیکن آتی نہیں، مریض نہ نیند میں ہوتا ہے نہ جاگ رہا ہوتا ہے، جنہیں غنودگی، عام لفظ میں ہم کہیں گے کہ غنودگی اس کے مریض کو ہوتی ہے، مریض سوتا بھی نہیں ہے اور جاگتا بھی نہیں ہے، یوں سلگش، سست، ڈھیلا، کمزور، کیونکہ کمزوری اس کے ہر عمل میں چھا جاتی ہے، اس کے جسم پہ، اس کے دماغ پہ کمزوری چھا جاتی ہے، اور یہ کمزوری ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ سست ہوتا ہے اور اس کو نیند آتی بھی نہیں ہے اور وہ جاگتا بھی نہیں ہے، غنودگی کی حالت میں پڑا رہتا ہے، آرام سے پڑا رہتا ہے۔ برائیونیا میں نے پڑھا تھا وہ ہلنا نہیں چاہتا، لیکن اس کا مریض کمزوری کی وجہ سے ہل نہیں سکتا، اس لیے وہ پڑا رہتا ہے، سستی اس کی برائیونیا سے بھی کہیں زیادہ آگے ہے۔ اگلی بات، ڈیزینس، تیسرا ڈی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 3D، یعنی ڈلنس، ڈروزینس اور تیسرا ہے ڈیزینس۔ ڈیزینس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی عرف عام میں ہم جب اس کا وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیزینس کا مطلب چکرانا ہوتا ہے، چکر جانا، چکرانا، گھومنا، چکر آنا، تو یوں ہم کہیں گے کہ جرثیمیم کے مریض کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ وہ اس کا ذہن جو ہے وہ چکراتا ہے، چکر آتے ہیں اس کو، اور چکر آنے کی شکایت کرے گا، یوں کہتا رہے گا کہ میرا سر گھوم رہا ہے، مجھے چکر آتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک اعصابی کمزوری کی علامت ہے، یہ چکر بھی اعصابی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات میں جائیں گے تو یہ وجوہات میں تو بہت کچھ آگے آ جائے گا، جو ابھی تک میڈیکل سائنس بھی اس کو پروو نہیں کر سکی وجوہات کو، لہذا ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف علامات کو ذہن میں رکھنے کی بات ہے، علامات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح علامات کو ذہن میں رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور جب ہمارے پاس مریض آئے تو ہم اس کو دیتے ہیں یا دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ڈیز، بار بار میں ذکر کروں گا ان کا 3 ڈیز کا. 3 ڈیز انگریزی کے لفظ ہے ڈی. اس سے ہم نے جسیمے کو یاد کرنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے 3 ڈیز کا آغاز کیا ہے. تو پہلا میں نے ڈالنس بتایا، اس کی اب تفصیل بتا دی ہے. ڈروزینس اور ڈیزینس، یہ 3 ڈیز، اور یہ تینوں ڈیز جو ہیں یہ نشاندہی کرتی ہیں، جس طرح میں نے پہلے لفظ بتایا تھا، اعصابی کمزوری. اعصابی کمزوری بڑھتی بڑھتی، اس کی اعصابی کمزوری بڑھتی بڑھتی فالج تک پہنچ جاتی ہے. اور فالج اس کا ایک حصے کو بھی ہو سکتا ہے، دوسرے حصے پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے آپ کو 3 ڈی کے حوالے سے جسیمے کو سمجھا دیا. پھر اس کا کانپنا، ٹریمبلنگ، جسم بغیر سردی کے کانپتا ہے کمزوری کی وجہ سے. مریض کھڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ کئی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ مریض اگر اس نے کوئی پینٹ پہننی ہے یا سلوار پہننی ہے تو وہ اس کو بیٹھنا پڑتا ہے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتا. کھڑا ہو کے وہ برداشت نہیں کر سکتا اس کمزوری کو، وہ بیٹھ جاتا ہے، لیٹنا چاہتا ہے، سلگش ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، حرکت نہیں کرنا چاہتا. یہ دیکھیں، یہ 3 4 علامات ہیں، 3 4 باتیں ہیں، وہ ایک ہی سانس میں آپ بیان کریں گے، ہم بیان کریں گے، اور اسی طرح ہم اس کو سمجھ پائیں گے. اس دوائی کو مریض بھی ایسے ہی بیان کرتا ہے. کمزوری، اعصابی کمزوری، ٹریمبلنگ، جسم کانپتا ہے، اور مریض کھڑا ہونا یا بہت زیادہ پیدل چلنا برداشت نہیں کر سکتا اور لیٹ جانا چاہتا ہے. اور سلگش ہونے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے مریض کو چکر بھی آتے ہیں، چکراتا بھی ہے، مریض کو غنودگی بھی ہوتی ہے. اور اسی کمزوری کی وجہ سے اگر ہم ذہنی کیفیت کی طرف جائیں گے تو وہ اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، ڈلنس ہوتا ہے، کھوکھلا پن ہوتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ ہیوی پن، بھارا پن، جسم وزنی ہو جاتا ہے، ٹانگیں وزنی ہو جاتی ہیں، بازو، یہ ہاتھ اس کے وزنی محسوس ہوتے ہیں، ہاتھ وزنی محسوس ہوتے ہیں، چہرہ، سر، تمام جسم جو ہے وہ وزنی محسوس ہوتا ہے. اب آتے ہیں اس کی سر کی کیفیت، آنکھوں کی علامات. آنکھیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کمزوری آ جاتی ہے، ظاہر ہے اعصابی کمزوری ہوگی تو آنکھوں کی علامتیں بھی اس کے اندر پائی جائیں گی. اور آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اینک لگ جاتی ہے، اور اینک بھی اس کمزوری کی وجہ سے لگتی ہے جو پہلے میں نے آپ کو بیان کر کے بتائی ہے. سر درد، اس میں سر درد کی کیفیت بڑی نمایاں ہے. سر درد کچھ کتابوں میں لکھا ہوا کہ پیچھے سے شروع ہوتا ہے، تمام جسم کے تمام سر میں پھیل جاتا ہے. لیکن سر درد جہاں بھی ہو، کہیں سے بھی آیا ہو، پیچھے سے آیا ہو یا آگے سے آیا ہو، کہیں سے بھی آیا ہو، لیکن ایک اس کی نمایاں بات جو ہے وہ ہے کمزوری. آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے سر درد. اس طرح کے ماحول کے اندر، ٹینشن کے ماحول کے اندر، ڈپریشن کے ماحول کے اندر، انگزائٹی کے ماحول کے اندر اس کی سر درد کی کیفیتیں جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک بڑی کمال کی علامت ہے اس کی، ذہن میں رکھیے گا، سر درد کو پیشاب آنے سے سکون، یعنی سر درد جو ہے وہ پیشاب آنے سے سکون ہو جاتا ہے. یہ اس کی بڑی کمال کی علامت ہے. اب پھر میں یہی بات بتاؤں گا، آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں وجوہات میں اس کی نہیں جانا پڑے گا کہ سر درد آ کر پیشاب آنے سے کیوں سکون کرتا ہے یا اس کا ریلیف ملتا ہے سر درد کو پیشاب کرنے سے. تو بات علامت کی آپ ذہن میں رکھیں اس کو کہ سر درد کے اندر یہ مریض کو پیشاب آنے سے سکون ملتا ہے، اس کی بڑی اہم بات ہے. اچھا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، میڈیسن ختم نہیں ہوتی، تو کیونکہ یہ بڑی بڑی دوائیاں ہیں. جو پہلے بات مجھے بتانی چاہیے تھی وہ اب میں بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ اکیوٹ ہے یا کرونک. دیکھیں، آپ کو دوائی پڑھنے سے پہلے یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ دوائی اکیوٹ ہے یا کرونک ہے، یعنی حاد امراض میں کام آتی ہے یا مزمن امراض میں کام آتی ہے. یہ دوائی اکیوٹ بیماریوں میں کام آتی ہے. مزمن میں بھی ہوتی ہے، لیکن مزمن میں اتنی ڈیپ ایکٹنگ یہ دوائی نہیں ہے. اگر علامتیں ہوں گی تو پھر ہم اس کو دیں گے مزمن امراض میں بھی، یعنی کرونک بیماریوں میں بھی. لیکن یہ اپنا عمل تھوڑا سا جتنا اس کا ہوگا وہ کرے گی، اور اس کے بعد وہ اپنا کام چھوڑ جائے گی، ہمیں کوئی اور دوائی کا انتخاب کرنا پڑے گا.
آخر میں نے آپ سے ایک بات کا وعدہ کیا تھا کہ کینٹ نے ایک اور بات رہ گئی ہے اس کی کہ مریض کے اندر جب آپ یوں دیکھتے ہیں کہ اعصابی کمزوری پائی جاتی ہے، اعصابی کمزوری کو دیکھ کر دوائی نہیں دینی چاہیے کہ آپ دیکھیں گے مریض کہے گا کہ مجھے کمزوری ہے، اعصابی کمزوری ہے، تو مریض کو کبھی بھی دوائی دینی جلسیم میں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے سلیبس کے اندر ہومیوپیتھک کے سلیبس کے اندر بہت ساری ایسی ادویات ہیں جن کے اندر اعصابی کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن ان کی اپنی اپنی علامتیں ہیں، جلسیمیوں کی اپنی علامت ہے، تو علامات کو دیکھ کر ہی میڈیسن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ علامتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ایک مجھے کسی نے پوچھا، کسی اسٹوڈنٹ نے، کہ جی پوٹنسی کا انتخاب جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے، یا پوٹنسی کا انتخاب ہم کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، پوٹنسی کا انتخاب ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، یہ کسی دن میں ایک کو پارٹ وائز اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ پوٹنسی کس طرح، چھوٹی پوٹنسی، بڑی پوٹنسی یا درمیانی کیسے دینی چاہیے، کس طرح دینی چاہیے، جو ہانیمان نے اپنی آرگن اور میڈیسن کے اندر تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ بعد میں آنے والے کینٹ یا اس طرح کے دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی پوٹنسی کے استعمال کا بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے اپنی کتابوں کے اندر، وہ میں آپ کو کسی دن اس سے علیحدہ آپ کو بتاؤں گا ان کی کیفیت جو ہے نا وہ، کہ پوٹنسی کے اندر پوٹنسی کس طرح میڈیسن کی دینی چاہیے، کس حال میں کون سی پوٹنسی دینی چاہیے۔ اس وقت تھوڑی سی مجھے صرف اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ریکویسٹ ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں اسٹوڈنٹ کے لیے، کہ آپ 30 اور 200 کا استعمال کر سکتے ہیں، 30 اور 200 کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دینی کیسے ہے اس کا بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ اصول یہ ہے، ایکیوٹ کیسز کے اندر بار بار دوائی دینا پڑتی ہے، لیکن جب مریض کو فاقہ ہونا شروع ہو جائے آپ دوائی بند کر دیں، پلازبو کا استعمال جو ہے وہ جاری رکھیں۔ آخر میں نے کینٹ کی بات آپ کو بتانی تھی، جس کا ذکر میں اکثر کرتا رہتا ہوں۔ کینٹ نے کہا، اس دعائے کے آخر میں کینٹ نے کہا ہے کہ جب مسلسل محنت سے، مسلسل اسٹرگل سے، مسلسل پڑھنے سے آپ دوائیوں کو، مٹیریل میڈیکل کو سمجھ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی بیماری کی طرف یا کسی مریض کی بیماری کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ علامات کو مد نظر رکھ کر ہی دوائی دینے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہومیوپیتھی کا اصول ہے کہ آپ علامات کو مد نظر رکھ کر دوائی دیں، بیماری کو مد نظر رکھ کر دوائی نہ دیں، کیونکہ آپ بیماری کو مد نظر رکھ کر دوائی دیں گے تو رزلٹ اگر ملیں گے بھی تو وہی ملیں گے جو ایلوپیتھی دواؤں سے ایلوپیتھک میں ملتے ہیں، یعنی عارضی فاقہ۔ تو عارضی فاقہ ہومیوپیتھک میں نہیں ہوتا، نہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ آج کی ویڈیو سے اجازت دیں، انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی دوائی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔